نہیں بھائی جان لڑنا نہیں ہے, بس لڑنا نہیں ہے. آج کی بحث میرے خیال سے ادھر ہی ختم کی جائے. آئیے گلے مل لیں آپ ذرا ایسے. جی ان کی صلح کروا دیں. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ جے ڈی ڈیلی لاہور 98 سے. جی تو ناظرین, آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا کانٹینٹ لے کے آئے ہیں جس کا موضوع ہے سیاسی بیٹھک. یہ دوست آج سے 10 سال بعد اکٹھے آ کے بیٹھے اور وجہ بنی عمران خان اور نواز شریف. ایک عمران خان کے جیالے اور دوسرے نواز شریف کے جیالے. آفتاب بھائی ہمارے کھیلیں گے نواز شریف کی طرف سے, اور اسلام بھائی جو ہیں وہ خان صاحب کی طرف سے. آئیے تو پوچھتے ہیں ان سے کہ ان کے پاس کیا کیا دلیلیں ہیں اپنے لیڈرز کو پروف کرنے کے لیے. پہلے شروع ہوتے ہیں اسلام بھائی سے. السلام علیکم اسلام بھائی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ, آپ سنائیں. جی تو اسلام بھائی آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ خان صاحب کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں جی خان صاحب کو آج سے سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. میں تقریباً 2011 سے خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں. مطلب ان کا جو نظریہ ہے, ان کا جو کاز ہے, اس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. میں بیسک خان صاحب کی ذات کو سپورٹ نہیں کر رہا. جو خان صاحب کا نظریہ ہے, جو وہ نظریہ لے کے آئے ہیں, جو وہ باتیں کرتے ہیں, میں بیسیکلی ان کو سپورٹ کرتا ہوں. آپ کے خیال میں خان صاحب کا نظریہ, ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ان کی یہی ہے کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, انصاف قائم ہونا چاہیے, بڑے کے لیے جو قانون ہے اور جو چھوٹے کے لیے قانون ہے وہ ایک ہونا چاہیے. بیسک یہی ان کی ہے, اور ان کی پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف اسی لیے ہے. ٹھیک ہو گیا. جی آفتاب بھائی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور رول آف لا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, خان صاحب کی آئیڈیالوجی ٹھیک ہے یا وہ اس پہ چل رہے ہیں؟ کچھ کہنا چاہیں آپ اس پہ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خان صاحب کی آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ چل رہی ہے, لیکن میں بذات خود جو ہے نا اس سے اتفاق نہیں کر پاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ چیزیں مانگ رہے ہیں میاں صاحب نے وہ بہت پہلے یہ چیزیں عوام کو ڈیلیور کر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, باقی رول آف لا پہ سب کا کنسنسس ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن جو مروجہ اصول اور قانون ہیں اسی کے مطابق ہی چلنا چاہیے. سسٹم کے اندر رہ کے جدوجہد کرنی چاہیے, نہ کہ سسٹم کے اگینسٹ ہو کے. آپ کے خیال میں خان صاحب سسٹم کے اگینسٹ کس طرح جا رہے ہیں؟ خان صاحب جو اپنا ایجنڈا قوم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ اوور نائٹ مطلب جلد بازی میں کرنا چاہ رہے ہیں, جس کا عوام میں جو ہے نا وہ عملی طور پہ کوئی مظاہرہ عوام نے نہیں دیکھا. خان صاحب کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک. وہ صرف ایک نعرے کے طور پہ چل رہے ہیں. تبدیلی ہم نے سب سنی, سونامی بھی سنی, لیکن وہ سونامی ہمیں لے کے بیٹھ گئی, اور اس چیز کی گواہ عوام ہے. نواز شریف کے منصوبے بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے ڈیلیور بھی کیا ہے, اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے. اس نے اس پروسیس کو لمبا نہیں کھینچا جتنا خان صاحب کے ساتھ اپنے ساتھ جو بھی ہوا. خان صاحب اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, عوام کے لیے کرنے کے لیے ابھی کچھ بھی نہیں ہے. نہ کچھ ایسا تیار ہوا ہے, نہ کچھ ایسا کر کے دکھایا ہے. ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ جس کا بھی ٹینیور آتا ہے وہ 5 سال کے لیے پورا ہے, اور بغیر ڈسٹرب کیے اس کو 5 سال کارکردگی بیس سیاست ہونی چاہیے, نہ کہ ذاتیات پہ, نہ کہ بلو دی بیلٹ بات ہو. 5 سال پورے ہونے کے اندر اگر آپ کے ملک کی اکانومی زیادہ ڈاؤن چلی جائے پھر؟ ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, سیاسی سٹیبلٹی, فائنینشیل سٹیبلٹی, اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایک ٹرم ایک عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے, سب پہ متفق ہونا چاہیے کہ معیشت ایک سائڈ پہ رکھ کے سیاست 5 سال کے لیے کریں. معیشت پہ کوئی کمپرومائز نہیں, جو بھی ٹیم آئے اس سے رول اوور کرے اور اسی کچھ 19-20 پالیسی ہوتی ہے وہ چینج کرے. ادروائز بیسک جو بھی ٹول سیٹ کریں ملک کے مفاد میں کریں. یہ نہیں کہ جناب نواز شریف آئے وہ اپنی سیاست اپنے خزانے ڈیولپ کرتا رہے, عمران خان آئے وہ اپنے کیس لے کے اس پہ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آگے بڑھنے کا یہی ہے کہ ویٹ کیا جائے اور پازیٹیو سیاست کی جائے. جی تو اسلام بھائی آپ اس کے اگینسٹ کچھ بولنا چاہیں گے؟ آفتاب بھائی نے تو ٹوٹل جتنا پوائنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف بول دیا.
دیکھیں جی وہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں، ظاہری بات ہے اگر وہ مخالفت نہیں کریں گے یا سیاسی بیان بازی نہیں کریں گے تو پھر مخالفت کس چیز کی. شیخ صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں، میں ان کو اس کا ضرور جواب دوں گا. ایک، شیخ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کسی چیز کی مطلب کہ وہ اپنی ذات کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، شہرت دی ہوئی تھی، ظاہری بات ہے ان سب چیزوں کے ساتھ پھر دولت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے لیے کریں، وہ قوم کے لیے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. دوسری بات شیخ صاحب نے کی کہ انہوں نے مطلب 4 سال کے اندر کوئی ڈیلیور نہیں کیا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحت کارڈ ایک غریب آدمی کے لیے سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ اپنا علاج کروانا ہوتا ہے. دوسری چیزیں الگ ہوتی ہیں لیکن سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنا علاج کروانا. تو شیخ صاحب کی جو ہے جن کی یہ سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے ابھی یہ تقریباً کوئی 15 دن پہلے وہ صحت کارڈ بلاک کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا سب سے بڑا منصوبہ ہی یہ تھا کہ غریب آدمی کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ 10 لاکھ کا وہ علاج فری کروا سکتا ہے. سب سے بڑا ان کا منصوبہ یہ تھا. جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 سال میں ان کا کوئی انہوں نے منصوبہ کچھ بھی نہیں دیا، سب سے بڑا منصوبہ یہ تھا صحت کارڈ. آصف بھائی آپ کس کے ساتھ متفق ہیں؟ میں نون لیگ دے نال، اور اس کی وجہ کیونکہ وہ اچھے لیڈر ہیں. کیا لیڈ کیا خان صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے وہ کہتے ہیں وہ لوٹ گئے ہیں، ملک کو کھا گئے ہیں، انہوں نے اپنی پراپرٹیز بنا لی ہیں. نہیں پراپرٹی تو نہیں بنائی، مجھے لگ رہا ہے 3 مرلے کا مکان آپ کو بھی ملا ہے. ریٹ بھی رکھی گئی. نہیں تو آپ پھر نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں جی نون. آفتاب بھائی آپ کچھ بولنا چاہیں گے پی ٹی آئی کے اگینسٹ یا آپ؟ اچھا ایک اور بات، آپ نے سٹارٹنگ پہ ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ بھئی خان صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر رول آف لا کو آپ مان رہے ہیں کہ بھئی رول آف لا ایکویلٹی بیس ہونا چاہیے، تو پھر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر کیوں نہیں بنتے؟ بات یہ ہے کہ صرف ایک ایشو پہ میں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہونے دیتے نہیں. یہ مختلف بھائی میری بات سنیں، یہ دونوں بھائی آپس میں بحث کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں نون لیگ نے آپ کو کیا دیا ہے یا نواز شریف نے کیا دیا؟ آپ مجھے بتائیں عمران خان نے آپ کو عمران خان صاحب نے ہمیں شعور دیا ہے. کیا شعور دیا؟ شعور یہ دیا ہے نہیں وہ ایک چیز الگ ہے، وہ ایک چیز الگ ہے، وہ ایک چیز الگ ہے. نہیں وہ ایک چیز الگ ہے. رہنمائی کرنے کے لیے تو کھڑے ہو جائیں. نہیں تو ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کسی کو تو آواز بلند کرنا پڑے گی نا. میری بات سنیں، دنیا میں جتنی تحریکیں چلی ہیں اب تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان کو کسی نہ کسی نے لیڈ کیا ہے. اگر آپ ساری چیز چھوڑ دیں، اسلام ہے نا، ہمارا دین ہے نا، ہم میں سے کیوں نہیں کوئی لیڈ کرتا؟ مجھے یہ بتاؤ. دین ہے نا، اس کو پھیلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے لیڈرز بھیجے ہیں، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو جو ہے کوئی تحریک ہوتی ہے یا اپنی آزادی کے لیے مانتے ہیں لیڈر. اپنا لیڈر مانوں گا، اس کو تو نہیں مانوں گا. وہ آپ کی مرضی ہے، نہ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم مانتے ہیں. بس بحث کری جا رہے ہو لوگوں کو. نہیں ایسے بحث نہیں کری جا رہے. ہم نے پوائنٹ رکھے ہیں، انہوں نے رکھے ہیں، میں نے رکھے. اس میں ایسے بحث کرنے اب آپ کو سمجھ نہیں ہے تو یہ پھر آپ کی لاشعوری ہے. لاشعوری نہیں، ادھر تو بڑی بڑی باتیں. ایک منٹ بلال بھائی، ایک منٹ میں ذرا ان سے سوال کرتا ہوں. اب میں خود دونوں پارٹیز کے اگینسٹ بولوں گا. جو ان کے اگینسٹ خان صاحب کے خلاف پچھلے دنوں ایک توشہ خانہ کیس آیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، وہ ایک قانون کے مطابق ایک پروسیس تھا. خان صاحب کی گورنمنٹ آنے سے پہلے جو توشہ خانہ کا جو قانون تھا نا، وہ یہ تھا کہ جو وزیر اعظم توشہ خانہ سے تحفہ خریدے گا اس کو قیمت ادا کرنی ہوگی 15%. خان صاحب نے اس کو 50% کیا، 50% کر کے اور وہ چیز خرید لی. اب اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی اس میں غیر آئینی کام خان صاحب نے کیا ہے تو یہ حکومت نے اپنی وہ پٹیشن جو ہے وہ واپس لے لیا. آپ کے خیال میں کیا اس کی آکشن نہیں ہونی چاہیے تھی؟ وہ تو اب حکومت کا جو ہے نا وہ آگے وہ پھر کریں گے. تو نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ کی حکومت کو ملی، بیسیکلی وہ حکومت کو نہیں، وہ سیٹ کو ملی، ٹھیک ہے. اور پاکستان کی اکانومی کو
اس ٹائم پیسے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب کیا خان صاحب کو اس ٹائم پہ اگر آپ نے کہا خان صاحب اپنے لیے نہیں کر رہے کچھ, اگر وہ اپنے لیے نہیں کر رہے تو پھر میرے خیال سے ان کو تو اس کو 200% پہ خریدنا چاہیے تھا, وائی 15%؟ نہیں, میری بات سنیں نا, اس کا جواب خان صاحب نے دیا کہ وہ ایک سڑک انہوں نے بنوانی تھی. اگر اس میں کہہ رہا ہوں کوئی غیر آئینی کام ہوا ہے تو اس پہ عدالت میں جو ہے وہ یہ جائیں. انہوں نے جو اپنی پٹیشن دائر کی تھی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس حکومت نے توشہ خانہ کے حوالے سے وہ واپس لے لی ہے. لاہور ہائی کورٹ تقریباً 3 دفعہ یہ آرڈر کر چکی ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک جتنے بھی توشہ خانہ سے تحائف لیے گئے ہیں ان سب کا ریکارڈ پبلک کیا جائے, لیکن یہ حکومت ان کو پبلک نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ 2-2 کروڑ کی گاڑیاں مریم نواز شریف 5-5 لاکھ روپے دے کر وہ گھر لے گئی ہیں. ایک سیکنڈ آپ وہ گھر لے گئی ہیں. اگر یہ سچے ہیں, اگر ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے غیر آئینی کام کیا تو جائے عدالت میں. انہوں نے پھر مجھے یہ میں اس سے 100% اختلاف کرتا ہوں. مجھے یہ بالکل آرگومنٹ ان کا جو ہے نا وہ ویلڈ نہیں لگ رہا. میں کہتا ہوں یہ ریاست مدینہ کا امیر گھڑیاں خریدنے آیا تھا, سستی گھڑیاں خریدنے آیا تھا, ٹھیک ہے. اس نے عوام کے مسئلے حل کرنے تھے. یہ اپنی اس کو اتنا شوق گھڑیوں کا تھا تو اپنے پلے سے لے کے آتا, ٹھیک ہے. یہ اس نے پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسیں تو بیچ ڈالی 2-2 لاکھ میں. آپ یہ خود 2-2 کروڑ کی گھڑیاں 20-20 30-30 لاکھ میں لے رہا ہے. تو یہ کون سا ریاست مدینہ کا امیر ادھر اس نے کیا فالو کیا؟ یہ کیا عوام کو جو ہے نا سکھا رہا ہے نئے سرے سے ریاست مدینہ؟ آفتاب بھائی آپ تو اپنے لیڈر کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, وہ بھی اتنی کرپشن کر کے باہر چلے گئے. بھائی انہوں نے برے, اب ہمارے لیڈر برے ہیں تو برے کا کمپیئر نہیں کرتے, اس کی جو ہے نا وہ اس کا رشک نہیں کرتے, اس کے اگینسٹ جاتے ہیں, اس کی آتے ہیں اپناتے نہیں ہیں کہ اس نے برا کیا میں بھی برا کروں. یہ نہیں, یہ ہمیں کوئی اچھا کر کے دکھائیں. یہ تو وہ مقابلے بازی پہ شروع ہو گیا کہ جناب اس نے 2 کروڑ چوری کیے, 1 کروڑ میں بھی چوری کر. اب بھائی آپ مجھے بتائیں گے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے سارا پیسہ لوٹ کے اپنے لنڈن میں فلیٹس لے لیے, وہ اپنی ایک بھی چیز کا ریکارڈ نہیں پیش کر سکے, اور ایون کہ وہ ان عدالتوں سے ہمارے جو نظام ہے, جو عوام ہے, ان سے چھپ کے باہر بھاگ گئے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ سب یہ مفروضے ہیں. بات یہ ہے کہ جب سے نواز شریف پولیٹکس میں اس وقت آپ کی جو ہے نا یہ اتنی ٹیکنالوجی ادھر تھی نہیں. آپ نے خود الاؤ کیا تھا کہ یہ حوالہ ہنڈی کا کاروبار آپ کرو. آپ کبھی کوئی اسکیمیں آپ کی ریاست نکالتی, کبھی کوئی اسکیمیں نکالتی. آپ نے جب نواز شریف کو 100 سوٹ کیس کے ہمراہ جب ہاتھ گھڑیاں لگا کے جہاز میں بٹھا دیا تو آپ نے کسی نے پوچھا کہ یہ 100 سوٹ کیس مشرف صاحب نے کیوں دی ہیں, اس میں کیا ہے؟ اب لکیر پیٹ رہے ہیں کہ جناب وہ کیا ہے. مطلب ایک وزیر اعظم کو بیٹھے بٹھائے آپ نے گن پوائنٹ پہ اتارا ہے اور ہاتھ گھڑیوں سے باندھ کر آپ نے سعودیہ جلا وطن کر دیا ہے, 7 پیسے بھی بھیج دیے. آپ پھر اس پیسے کا حساب مانگتے ہو, کہتے ہو کہ جناب کہ منی ٹریل کیا اونٹوں میں پیسہ لے کے گئے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے خود بھیجا ہے پیسہ. اور یہ فلیٹ میں ان میں سارے جنرل کرنل جو بھی پولیٹکس ہیں اس میں سارے بیٹھتے اٹھتے سوتے رہے. اب پوچھتے ہیں کہ اس کا حساب دو. سب کو پتہ ہے ان کی پراپرٹیز کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. اب عمران خان صاحب جو 400 کنال کے گھر میں بیٹھ کے یہ ریاست مدینہ کا امیر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, یہ امیر ریاست مدینہ کا امیر تو تھے, وہ اپنی ایک چادر بھی لینا جو ہے نا اس کا بھی اکاؤنٹیبل سمجھتے تھے اور اپنے آپ پہ وہ مطلب پابند سمجھتے تھے. یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. یہ کوئی عجیب مخلوق ہے ہمارے سر پہ آ گئی. انہوں نے معاشرتی نظام ہمارا اتنا ڈاؤن کیا ہے, بلو دی بیلٹ گفتگو ہو رہی ہے. اب گھر میں بدتمیزیاں معاملات ایسے ہیں. یہ کون سی تبدیلی ہے؟ ہمارے معاشرے کو اس تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں جی بات پتہ کیا ہے, شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ پہلی بات کہ یہ اپنی انفارمیشن درست کر لے کہ خان صاحب 400 کنال کے گھر میں نہیں رہتے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا لبے لباب یہی ہے بات کرنے کا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ہو گئی ہیں, خان صاحب نے لوگوں کو بدتمیز کر دیا ہے, یا دوسرا یہ کہ انہوں نے معاشرہ جو خراب کر دیا ہے, سیاست جو ہے وہ غلیظ کر دی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. ان کو بھی یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جب سیاست میں آئے, وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے, اس کے بعد بے نظیر اور ان کی آپس میں جو ہے وہ ٹسل چل رہی تھی. تو میاں صاحب نے سب سے پہلے اس چیز کا آغاز کیا تھا, بلکہ انہوں نے تو بڑی گھنونی حرکت کی تھی کہ بے نظیر صاحبہ کی جو ہے تصاویر, ننگی تصاویر
वो जो हेली कॉप्टर से नीचे फेंकवाई थी, उसके बाद उनको एक मिनट, नहीं शेख साहब, इत्तेफाक नहीं करता। मुझे ये बताएं कि ये इमरान साहब जो है ये बेनजीर, आखिरी बात ये बेनजीर का बदला लेने आया है, नहीं बदला नहीं लेने, बदला नहीं लेने, मतलब बेनजीर का स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके लिए पीपल पार्टी अलग से बैठी है। असल में शेख साहब मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, पीपल पार्टी का तारीख बता रहा हूँ कि सियासत में जातियात पे आ जाती है, उसने तस्वीरें गिराई या नहीं गिराई, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ कि सियासत में गलाजत लाने वाले फिर कौन हम है? उस पे जाएंगे पर्सनल पे, तो आप तो जाए ना पर्सनल पे। बेचारी मैं तो टेरियान को सियासत आप की तारीख- इंडोज नहीं कर रहे, टेरियान मैं- धक्के खा रही वहाँ पे, मैं तो उसका तारीख- वालिद ढूंढ रही है, शेख तो आप साहब, कहते मैं- हैं शेख साहब- एक असली बच्चे को आप कह रहे हैं कि मेरा उधर नहीं, अपना मेरी जमा बात किया सुनो, हुआ है। इस चीज़ का आपके अदालत कैलिफोर्निया का जो है ना वो फैसला मौजूद है, आप कहते कोई फिर रहे हैं। फैसला मौजूद नहीं मौजूद है, है, आप कोई रिकॉर्ड चेक सुप्रीम कर कोर्ट के अच्छा अंदर। एक मिनट, एक सवाल मेरा दोनों से है कि आफ्ताब भाई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो आपके लीडर हैं और खान साहब दोनों ही नाअहल हैं, आप किन के पीछे लड़ रहे हैं? वो लीडर, आप उनको लीडर कह रहे हैं जिन दोनों पर्सन को अदालतों ने नाअहल कर दिया है, इसकी कोई तो रीज़न होगी, चाहे इसको साजिश कर लें। नहीं खान साहब नायल तो नहीं है वो, इसलिए इनको तो फैसला तो है डी ना। सीट किया गया था, एक सीट से नायल नहीं है। मियां डी साहब सीट नायल- का मतलब क्या होता है? वो सादक नहीं, वो एक सीट से किया गया था। ना- मियां साहब तो देखें- ताहयात नायल है ना। देखें, मेरी बात सुनो। जो है ना नायल है। प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल है सादक अमीन का, इन सब झूठों के लिए सिर्फ है। नवाज शरीफ के बोगस में जो भी बोलेगा वो सादक अमीन ही कहलाएगा। जो ये किसी के भी, हमारी जो एक ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी सादक अमीन, ना मैं, ना आप हैं, ना मियां नवाज शरीफ है, और ना ये खान साहब हैं, ठीक है। इसमें की जो इसकी ज़ात में कितने तजादात आपको भी पता है कि सादक अमीन का पर्चा लहराए फिर रहे। बात यह है कि बंदा अपनी जिस काज पे आया है उसी पे रहे। ये 5 मिनट बाद मुकदमा लड़ने लग जाते हैं बेनजीर का। जो किया नवाज शरीफ तो बुरा, आप बुरे की रीस कर रहे हो, आप कोई अपना एजेंडा भी लाओ यार। उसको, उसकी तो उम्र बीत गई, आप उसको क्या ठीक करोगे? उसने एंजॉय भी कर लिया सारा, कोई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म ऐसे नहीं बन जाता बंदा, अल्लाह ने बनवाया उसको, उसको इज़्ज़त देना। अब ये एक दफ़ा इज़्ज़त, ये वज़ीर आज़म बन के तो इज़्ज़त कर रहा है, तो उसको उसने तो 3 दफ़ा वज़ारत उसमें अल्लाह ने दी है, किसी ने को मेरा प्लेट पे रख के नहीं दी, आफ्ताब भाई, आप इसी सिस्टम ने दी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए अपनी 12 साल पुरानी दोस्ती छोड़ सकते हैं? इस्लाम साहब जी, इस्लाम साहब, आप आफ्ताब साहब के साथ आपकी इतनी पुरानी दोस्ती आई। हमारी कायम दायम है। ये डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हर घर में होता है, एक फैमिली होता है, एक ऑफिस में होता है। इसका आपके लीडर को बुरा कह रहे हैं? लीडर को बुरा उस लिहाज से नहीं कहेंगे, ये उनका अपना इख्तलाफ राय है, हमारे इख्तलाफ राय हो सकता है, वो उसकी राय है। हमने भी उसके लीडर को कोई बात की तो वो हमें दुश्मनी भी उतर है, ये नहीं। ये जमहूरी दौर में ऐसा होता है, जमहूरी रवायात हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट बैठना पड़ता है। ये कोई तरीका नहीं कि 12 हम ये लीडर्स भी तो अपना बैक डोर अपनी पार्टियों में एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, वहाँ पे लड़ाई। आपके कहने का मतलब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और खान साहब दोनों मिले हुए हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा ये क्लेम है कि मेरा लीडर जो है वो बड़ा वज़ेदार है और ख़ानदानी है, और उसको उसमें मतलब एक उसका स्टेटस है, ठीक है। लेकिन जो मैं इनके लीडर में देख रहा हूँ वो बिल्कुल अपोजिट सीट है, और उसको तो मेरा मतलब बोलना भी नहीं आता। एक बंदे को जमा में वो हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हंसने पर पाबंदी है, हंसे उसको तो बैठना है, उसको जी आसिफ भाई, आप क्या कह रहे हैं? तो एक सियासत उसने शुरू कर उसको दी। बैठना नहीं आता, तो बैठने से हुकूमत चलाने का क्या ताल्लुक हुआ? उस पहले उसका वो होना चाहिए वज़ीर आज़म का। बात यह है कि एक लीडर को फैमिली में बैठ के बंदा सुन सकता है। एक लीडर को बंदा, उसका कोई 20-30 साल का निज़ाम है, कैरियर है, नवाज शरीफ का सिंगल एक वन एग्जांपल दे दे। मैं एक सवाल रखता हूँ शेख साहब के आगे, एक एग्जांपल देने कि यार ये बंदे मैं ने एक कोई सवाल शरारत रखना की है, या चाहता हूँ शेख साहब के तो खान आगे। साहब की सिर्फ एक 1700 सवाल सुनने छोटा सा सवाल कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इनके जो लीडर हैं, उन्होंने जो दुबई में अटैक्स हुए थे उनका बेनिफिशरी पाकिस्तान को करार दिया था। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या वो पाकिस्तान की रियासत और आवाम के हक़ में उन्होंने बात की थी, या मतलब क्यों बात की थी, इसका जवाब पहले तो ये बात है अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने के। दुबई पे कोई अटैक नहीं है, बॉम्बे अटैक हुआ था, वो इंडिया में अटैक हुआ। अगर उसमें मियां नवाज शरीफ ने कोई इंडोर्समेंट की है तो आपने उसने यही कहा था कि अपने घर को साफ़ करें, अपने घर को चेक करें। तो आपने 5 साल अपने घर को अब चेक किया नहीं, उसके बाद ज़रबे
تنازع دیکھ لیں، رد الفساد دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں کیا آپ نے. اس نے تو شریف آدمی نے یہی کہا تھا کہ بھائی اپنے گھر کو سیو کرو، اپنے گھر. انہوں نے باقاعدہ کہا تھا میں نہیں کہا تھا کہ ایک مجرم آپ کے گھر سے پکڑا جا رہا ہے تو کیا اس کو ہم مجرم اس کو کیا گدھا گھوڑا پہنا کے کہہ دیں؟ کیا وہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے خلاف ابھینندن کو ایک دن گرا لیا، سارا کریڈٹ لے لیا، اگلے دن صبح میٹھی چائے پلائی ہے اور بھیج دیا. واقعہ اتنی ٹانگیں کا آپ کے کام پہ ٹانگ رہی ہیں کہ آپ ایک منٹ اس کو صبح سویرے صبح کی فلائٹ واقعہ بارڈر بھیج دیا. میاں صاحب نے بھی تو ایک پائلٹ واپس کیا تھا. میاں صاحب نے تو اس کے کہہ لیں کہ واجپئی کو پکڑ کان سے پکڑ کر یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ لے آیا تھا کہ جناب یہ اس کا مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو. آدھا دینے پہ تیار ہو گئے تھے. آپ نے ابھینندن کی مونچھوں سے ڈر کے اس نے عوام نے اس کی درگت بنا دینی تھی. آپ نے چائے پلا کے شاباش تھپکی دے کے جب میاں صاحب واپس بھیجے تو ٹھیک ہے، لیکن جب عمران خان کی حکومت میں جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. میاں صاحب کا پکڑا ہوا کلبھوشن ابھی بھی سڑ رہا ہے. آپ نے اس کو میاں صاحب اتنے بہادر ہیں کہ وہ کلبھوشن کا نام اپنی زبان سے ایک دفعہ نہیں لے سکے. بات یہ ہے کہ جو بندہ ریلیونٹ ہے اس کا بات یہ آپ کی تو یہ سیاست ہے. آپ شخصیات پہ آتے ہو. وہ ان ریلیونٹ کدھر ہے؟ تین دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. پکڑ کے اس کو ہم نے پکڑ کے اندر جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ ان کو کونسلیٹ ایکسیس دیتے ہیں. مریم نواز نے کشمیر کا الیکشن ہارنا منظور کر لیا. وہ مودی کے خلاف یہ انڈین جو ظلم و جبر کر رہے ہیں کشمیر کے لوگوں کے اوپر، ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. انہوں نے ہار قبول خود اپنی دعائیں آپ نے دی ہیں کہ یا اللہ یہ مودی جیت جائے، اس کے ساتھ مراقبہ کرنے ہم نے. اب جیت کے آپ 370 بھی لگ گیا، 300 فلانا بھی لگ گیا. اب آپ اتنے ہو نا تو نواز شریف کے بغیر آپ اس کو آزاد کروا کے دکھاؤ. نواز شریف 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے، انہوں نے کیوں نہیں پھر کچھ کیا؟ اگر اتنے ہی وہ پاورفل تھے تو 3 دفعہ وہ ملک کے وزیر اعظم رہے. 5 سال انہوں نے ٹنیور پورے کیے ہیں. 35 سال ان کو حکومت کہتے ہوئے ہو گئے. کیوں نہیں وہ کر سکے؟ آپ جیسے موقع پرستوں کی وجہ سے 3 دفعہ اس نے اپنا ٹنیور پورا نہیں کیا. جب ٹیک آف کرنے لگتا ہے ملک، آپ جیسے نوسر باز آ جاتے ہیں سیاست میں، ٹھیک ہے، اس میں موقع پرست آ جاتے ہیں اور سارے ہنستے بستے پاکستان کو اجاڑ کے رکھ دیا. دوست کو آپ نے نوسر باز کہا. میں نے دوست کر، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھ آ رہی ہے. اس کو نہیں کر رہا، اس کے لیڈر کو کر رہا ہوں. اصل میں میری بات سنو، یہ 2017 میں 2017 میں پاکستان ایسا تھا جو آج ہے. 300 پیٹرول تھا. اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو گورے جھوٹ IMF والے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ نے یہ معاہدہ کیا، ہم سے یہ عمران کے دستخط ہوئے ہیں. آپ جاتے جب اب بارودی سرنگیں بچھا کے چلیں گے. یار آپ کو شرم نہیں آئی؟ اسماعیل جو سابقہ وزیر خزانہ ہے، اس کا ایک بیان ہے، شاید شیخ صاحب نے نہیں سنا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی IMF سے کوئی مہنگائی والا کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں کی. یہ سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ ان کا ہی وزیر خزانہ ہے. جو پیٹرول 2017 پہ 65 روپے مل رہا تھا، کوئی عمران خان کو کیا تکلیف تھی کہ دھرنا 2014 والا لے کے بیٹھ گیا. اس وقت مہنگائی تھی تو جب یہ خود چلیں 150 پہ چھوڑ گیا. 150 سستا تھا. وہاں پہ عوام نے ایسے بد دعائیں نہیں کہ اس نے جولیاں برباد. اب بھی تو سستا نہیں ہے. اب تو بھائی جان وہ بات انہوں نے کرنی. بات یہ ہے کہ جب ایک چیز جو خراب ہوگی اس کو ٹھیک کرتے ٹائم لگے. آپ ویٹ کریں. 8 مہینوں میں آپ کہتے ہیں 4 سال کا گند اٹھا کے، اس طرح کبھی نہیں. جہاد بھی دیکھیں، اپریل میں جب خان صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا تب پاکستان کی GDP 6% تھی. ٹھیک ہے، ایکسپورٹ بھی ریکارڈ جا رہی تھی، ٹیکس کلیکشن بھی زبردست تھی. جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب یہی ان کی رپورٹ ساری آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پاکستان مثبت جا رہا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی. تو کیا خرابی تھی کہ انہوں نے سندھ ہاؤس میں ڈرامہ لگا کے، تماشے لگا کے ملک کا سارا بیڑا گرک کر دیا. سر جی 2017 میں اور ایک بات، عوام 8 ماہ ہو گئے ان کو، 8 ماہ ہو گئے. 8 ماہ ایک کام نہیں انہوں نے عوامی کیا. سارے اپنے کیسز معاف کروائے. 1100 ارب روپے انہوں نے اپنا معاف کروایا. کوئی عوام کو ریلیف نہیں دیا. میں کہتا ہوں کہ جو کیسز ہمارے یہ کہتے ہیں معاف کرا، یہ ترامیم خود اس نے بنائی ہیں اپنی گورنمنٹ میں. خان صاحب نے بنائی. اب اس کو لے کے عدالت پہنچ گیا. عدالت بلا رہی بار بار اس کو کہ آؤ. کسی نے ترمیم نہیں کی. جو ترمیم نیب کو انہوں نے ختم کیا، خان صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے. جو انہوں نے نیب کو ختم کیا ہے، خان صاحب نے کدھر ختم کیے؟ انہوں نے آگے ساری قانون سازی. ناظرین میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا. نہ یہ اپنے لیڈر کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنے لیڈر کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان JD کو اجازت دیں. میں ان کی طرح صلح کروا لوں. اللہ حافظ.